انسان کے اندر اللہ نے کچھ نیچرل چیزیں رکھی ہیں، اور وہ نیچرل چیزیں ہر انسان کے اندر ہیں۔ فطرت نام ہی ان چیزوں کا ہے کہ جو ہر ایک کے اندر پائی جائے۔ مثلا انسان فطری طور پر کھانے کا محتاج ہے، فطری طور پر سونے کا محتاج ہے، فطری طور پر صفائی پسند کرتا ہے، گندگی سے تنگ آتا ہے، فطری طور پر مرد کا میلان جن سے مخالف کی طرف اور جن سے مخالف کا میلان مرد کی طرف، یہ فطری تقاضا ہے۔ انسان فطری طور پر اپنے بدن کو چھپانا چاہتا ہے، انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں تو دوائی مجھے ملے اور صحت یاب ہو جاؤں، یہ فطری تقاضے ہیں، ان کا تعلق انسان کے نیچر کے ساتھ ہے۔ جیسے یہ چند چیزیں فطری تقاضے ہیں، اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے ایک فطری جذبہ رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں آئیڈیل پرست ہونا، فالو کرنا۔ انسان کتنا ہی ذہین ہو، کتنا ہی اونچا پہنچ جائے، لیکن بہت ساری جگہوں پر وہ دوسروں کو فالو کرے گا، چاہے گا کہ جیسے وہ کر رہا ہے میں بھی ویسے کروں گا۔ فیشن اسی کا نام ہے۔ فیشن میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں بھی وہی کروں گا۔ لوگ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، جیسے سماج میں دیکھیں گے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ مکان کیسے بناتے ہیں، جیسے آج کل کے مکان بن رہے ہوں گے، ہر انسان اپنی مالی وسعت کے مطابق چاہے گا میں بھی ایسا ہی مکان بناؤں گا۔ بیمار ہو جائیں گے، علاج لوگ کیسے کرتے ہیں، جس زمانے میں جس طرح سے علاج کرتے ہوں گے ہر آدمی اسی طرح سے کرنے لگے گا۔ تو گویا انسان کے اندر اللہ نے یہ مزاج رکھا ہے کہ وہ کسی آئیڈیل کو ڈھونڈتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو مسئلہ میرے سامنے، اس مسئلے کے لیے باقی لوگ کیا کرتے ہیں، میں بھی اسی طرح سے کروں گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی ایک شعبے میں بہت جینیس ہو اور اس میں وہ کسی آئیڈیل کو نہ مانے، لیکن دوسرے شعبے میں وہ کسی اور کو ماننے پر مجبور ہوگا۔ مثلا اگر کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اور وہ سائنس میں کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسرے 10 شعبوں میں دوسرے کو مانے گا۔ بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر کی مانے گا، مکان بنانا ہوگا تو انجینئر اور آرکیٹیکٹ کی مانے گا، کپڑے پہنے گا تو جیسے سماج میں رواج ہوگا ویسے ہی پہنے گا۔ دوسرے زندگی کے 10 شعبوں میں وہ دوسرے کے پیچھے چلے گا۔ اگر ایک بہت بڑا شخص ہے یعنی محدث، اور وہ محدث اس درجے کا ہے کہ وہ دوسری کی تحقیقات کا محتاج نہیں رہا، مثلا امام بخاری، مثلا ابو زرع رازی، یا مثلا شعبہ وغیرہ، تو ایک شعبے میں تو جینیس ہے مگر دوسرے تمام شعبوں میں وہ دوسرے کے پیچھے چلنے والا ہوگا، یہاں تک کہ فقہ میں کسی کا مقلد ہوگا، ادب میں ادیب کا متقلد ہوگا، تفسیر میں مفسرین کی بات مانے گا۔ یہ تو ہے علمی دنیا میں، اور عملی دنیا میں بھی کسی سے پیچھے۔ تو انسان کے مزاج میں اللہ نے آئیڈیل کے پیچھے چلنے کی صفت رکھی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے بس مجھے آئیڈیل ملے۔ ہر جگہ جب کوئی نیا معاملہ سامنے آتا ہے تو انسان فوراً سوچنے لگتا ہے اس طرح کا معاملہ جب آئے گا تو کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، یعنی آئیڈیل ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ چیز چونکہ اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، اس لیے اللہ ہی نے انسانوں کے لیے کسی انسان کو آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے، اور وہ آئیڈیل جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسانوں تمہیں زندگی گزارنی ہے، میں صرف تمہیں آرڈر دے دوں گا کہ اس طرح سے کرو، مگر اس کے بعد تمہارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے جو ٹھیک اس آرڈر کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ تمہارے سامنے رکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ شانہ کی مشیت اور منشا یہ ہے کہ میں جب بندوں کے لیے احکام بھیجوں گا، اور وہ احکام کچھ چیزیں ماننے کی ہوں گی، کچھ چیزیں کرنے کی ہوں گی، کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ یہی 3 چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ماننی ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہیں، کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ جو ماننے والی چیزیں ہیں ان کو عقائد کہتے ہیں، جو کرنے والی چیزیں ہیں ان کو فرض اور سنت کہتے ہیں، اور جو بچنے والی چیزیں ہیں ان کو حرام اور مکروہ کہتے ہیں۔ انہی 3 چیزوں۔ پھر جو ماننے والی چیزیں ہیں ان میں سے بعضوں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور بعضوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور جو بچنے والی چیزیں ہیں ان میں سے بھی کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے روح اور دل کے ساتھ ہے۔ مثلا حسد نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، مگر اس کے بعد پھر اس حکم کے نتیجے میں
جو لائف سٹائل بنے گا، جو زندگی کا نہج بنے گی، اس کے لیے ایک نمونہ سامنے آنا چاہیے کہ جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کے لیے نمونہ یہ ہے. اور وہ نمونہ جو ہے اگر وہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو انسان فوراً یہ کہتے کہ اس کے اندر تو ہمارے جیسے تقاضے ہی نہیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے بنے گا، یہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بنے گا. مثلا کسی ایسی مخلوق کو اگر اللہ تعالیٰ شانو انسانوں کے لیے نمونہ بنا کے بھیجتا ہے کہ بھائی اس کی زندگی معیاری زندگی ہے اور تمہاری زندگی اس کے نقشے کے مطابق ہونی چاہیے، تو انسان فوراً کہتا یا اللہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، میاں بیوی کی ضرورت ہے، تنہائیوں میں، یہ سارے ہمارے فطری تقاضے ہیں. ان فطری تقاضوں کے اندر رہ کر کے اگر کوئی آئیڈیل ہمارے بن سکتا ہے تو وہ آنا چاہیے. آپ نے فرشتوں کو بھیج دیا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن ہی نہیں سکتا. ہمیں بھوک لگے گی، اس کو بھوک لگ نہیں سکتی. ہمیں پیاس لگتی ہے، اس کو پیاس لگ نہیں سکتی. ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ہمیں آرام چاہیے، اس کو آرامی کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے مرد کا عورت کی طرف میلان ہے، عورت کا مرد کی طرف میلان ہے. اور یہ میل فیمیل سسٹم جو ہے وہ ہر مخلوق کے اندر ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے. جس کا آپ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے یہ تو ہمارے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کو آئیڈیل لائف دے کر کے بھیجا اور یہ اہتمام کیا کہ اس ذات کے اندر ایک طرف سے انسانوں کی تمام خلقی صفات ہونی چاہیے اور دوسری طرف سے انسانوں کے اندر پائی جانے والی تمام کمیوں سے وہ پاک ہونا چاہیے. انسان کھاتے ہیں وہ بھی کھائے گا، انسان پیتے ہیں وہ بھی پیے گا، انسان آرام کرتے ہیں وہ بھی آرام کرے گا. انسانوں کو میل فیمیل کی ضروریات ہیں ان کو بھی ہوں گی. انسان غمزدہ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو بھی ہوگا. انسان کو چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کو بھی یہ سب کچھ ہوگا. یعنی انسان کی جو خلقی صفات ہے بشری بشر ہونے کی حیثیت سے وہ ساری اس کے اندر پائی جائیں گی. یہی وہ نقطہ ہے کہ جو عرب کے کافروں کو پریشان کرتا تھا. وہ کہتے تھے صاحب نبی تو ٹھیک ہیں مگر یہ کیسے نبی جو کھانا بھی کھاتے ہیں؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی تمام فطری ضروریات سے مبرہ ہو. تو فوراً جواب آئے گا تو وہ تمہارے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ تم تو اپنی زندگی اس کے نقشے پر لا ہی نہیں سکو گے. تو اللہ کا یہ مشیت اور منشا یہ تھا کہ انسانوں کے لیے ایک مکمل انسان جو تمام خامیوں سے پاک ہو اور ہو انسان، وہ میں نمونہ بنا کے بھیجتا ہوں. اسی کو کہتے ہیں نبوت. نبی اپنے سماج ہی کا ایک فرد ہوتا ہے، اپنے سماج ہی کے تمام تقاضوں کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ نمونہ ہوتا ہے اپنے پورے سماج کے لیے اور وہ ہر اعتبار سے بالکل کامل اور مکمل ہوتا ہے. اس کی زندگی میں ضروریات ساری ہوں گی انسانوں جیسی، لیکن صفات ہوں گی تمام کے تمام فرشتوں جیسی. اور انسانوں میں جو کمیاں ہوا کرتی ہیں ان کمیوں سے نبی بالکل پاک ہوتا ہے. کمیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ ان کی ساری انسانی زندگی بھری ہوئی ہے. مشکلات میں انسان ہوگا تو صبر نہیں کر پائے گا، نبی پر مشکلات آئے گا تو صبر کر کے دکھائے گا. آسانیوں میں انسان پہنچے گا تو کبر کرے گا، ظلم کرے گا، طرح طرح کی جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں عہدہ مل کر، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں دولت کے نتیجے میں، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں صحت مند ہونے کے نتیجے میں، نبی کے اندر یہ صفات اگر ہوں گی لیکن وہ خرابی اس کے اندر نہیں آئیں گی. یعنی عام انسان کے پاس اگر اقتدار آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے اقتدار کو ظلم کے لیے استعمال کرے، لیکن نبی کے پاس اگر اقتدار آئے گا تو ظلم کے لیے استعمال نہیں کرے گا. ثبوت حضرت سلیمان علیہ السلام، ثبوت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی تمام ان کمیوں، خامیوں، عیبوں سے پاک ہوتا ہے جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان تمام خوبیوں سے آراستہ ہوتا ہے جو انسانوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے. یہ نبوت ہے.